گمانی نہیں واپسی دلوائی ہوگی پھر. دیکھو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی پہ جن آیا ہو اور وہ غیب کی خبریں فیوچر کی دینا شروع کر دے. امپاسبل ہے یہ. قرآن میں جگہ جگہ کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ 100 باتیں کوئی کرتا ہے, ایک اتفاق سے صحیح نکل آتی ہے, تو پھر ہم ساری زندگی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. عامل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ عامل لوگ یہ کرتے ہیں, اس کو بھی وظیفہ بتایا, اس کو بھی بتایا, اس کو بھی بتایا, اس کو بھی بتایا, اس کو بھی 100 لوگوں کو بتایا, 20 کا ویسے ہی مقدر میں کام ہونا تھا ان کا ہو گیا. اب وہ آتے ہیں, حضرت آپ نے بتایا تھا اور یہ میرا کام ہو گیا. عامل لوگ پھر ان کی ہسٹری سیو کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے عاملوں سے عقیدت ہو جاتی ہے. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ جس پہ جن من آتے ہیں, تو قرآنوں میں تو یہ مضمون بہت واضح ہے, حدیث میں بھی, قرآن کی آیت بھی ہے, تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لے رہے تھے, لاٹھی کے ویسے حضرت سلیمان پر موت واقع ہوئی, لیکن پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا, ایسے ہی بیٹھے رہے, جنات لگے رہے ہیں کام میں. جب بہت عرصے کے بعد جو لاٹھی کو دیمک نے کھا کے ختم کیا, حضرت سلیمان کا جسم زمین پہ گرا, تو جنات نے کہا بھائی ان کا تو انتقال بہت پہلے ہو گیا. اللہ کہتے ہیں جنات کے پاس علم غیب ہوتا تو اتنے کام میں تھوڑی لگے رہتے. وہ تو کہتے ہیں بھائی ان کا تو انتقال ان کو نہیں پتا, وہ سمجھ رہے تھے کہ آرام کر رہے ہیں. تو جنات کو کبھی پتہ نہیں ہوتا, تو آپ کی ممانی کا تکا لگ گیا ہے, ایک سمجھ رہے ہو, تکا لگ گیا. بہت دفعہ ہوا, تو اصل میں بہت دفعہ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ ہر وقت پیش گوئیاں ہی کرتی رہتی ہیں. تو پیش گوئیاں اتنی کر دی ہیں, 1000 پیش گوئیاں, تو ان میں 10 بھی صحیح نکلی, تو آپ کو 10 دفعہ ایسا ہوا ہے. تو ان سے پوچھ لیا کرو پھر آپ کی شادی کب ہونے والی ہے اور آپ کی طلاق کب ہونے والی ہے, سب بتا دیا کریں. نہیں کھاؤ بھائی, حلوے مانڈے کی عادت ہی نہ ڈالو. روزے رکھو, روزے رکھو. روزے سے انسان کا اسٹیمنا بنتا ہے, روزے سے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. مانڈے حلوے کھانے سے کچھ بھی سوائے کولیسٹرول کے, لوگ بڑے گوشت سے پرہیز کرتے ہیں. میٹھا گوشت بڑے گوشت سے زیادہ نقصان دہ ہے. لوگ چربی نہیں کھاتے کہ کولیسٹرول پیدا ہوگا, میٹھے سے زیادہ کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, لڈو مڈو پھوڑ, مذہب کے نام پہ لڈو پھوڑ رہے ہو. ہمارے نبی تو گوشت خور تھے. کیا تھے ہمارے نبی؟ گوشت خور پیغمبر تھے بھائی. ہم نے لڈو خور عادت بنا لی اپنی, لڈو خور. جو پیغمبر کو فالو کرے گا وہ لڈو خور نہیں ہوگا, گوشت کھائے گا, اور جو کارب کے لیے جو ہے کھجور کھا لے گا, شہد کھا لے گا. قرآن کے جو پھل ہیں خاندانی پھل ہیں یار. قرآن نے جو پھل بیان کیے ہیں, زیتون بیان کیا قرآن نے, انار بیان کیا قرآن نے, کھجور بیان کیا, انجیر کی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کہیں ایک رسگلے کی قسم دکھا دو قرآن میں, لڈو کی قسم, والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی. اللہ کہتے ہیں شجرتن مبارکہ, برکت والا درخت, زیتونہ یعنی کون سا درخت؟ زیتون, لا شرقیۃ ولا غربیہ, بالکل دھوپ میں اگا ہوا. ان چیزوں کو اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان سے پانی برسایا, تمہارے لیے انار انگور پیدا کیے میں نے. کہیں بھی اللہ نے جلیبی کا, لڈو کا, مٹھائی کا, ربڑی کھا کے جو فضا خراب ہوتی ہے نا, فضا جو ہواؤں پہ اثر ہوتا ہے, کہ لوگ کھا رہے ہیں ربڑی, ربڑ کی طرح ہوتی ہے, کھا لو آپ. میں کوئی حلال حرام کے مسئلے تھوڑی بیان کر رہا ہوں, جائز سب کچھ ہے, لڈو بھی جائز ہے, مٹھائی بھی جائز ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ. یہ نہیں کہو کہ یہ لڈو کیا ہے, سنت ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ گنے کے 2 گلاس پی لو نا, اس میں اتنی شوگر نہیں ہے جتنی 1 چمچ چینی میں شوگر ہے. یہ میں نے کسی ڈاکٹر سے سنا ہے, کیونکہ بہت سارے گنے سے تھوڑی سی چینی بنتی ہے, بہت سارے گنے سے تھوڑی سی چینی بنتی ہے. 2 گلاس گنے کے پی لو, اتنی شوگر ہائی نہیں ہوگی. بہت سارے گنے سے اتنی سی نکلتی ہے چینی, وہ چینی ہی. اور گنے کے جوس میں کم از کم کچھ منرلز بھی ہوں گے, چینی میں سوائے میٹھے کے کچھ بھی نہیں. تو کھا کھا کے لڈو بنتے جا رہے ہو. تو پیغمبر کو تھوڑی موٹاپا پسند ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. تو روزے رکھنا سیکھو بھائی, میں تو بہت ترغیب دے رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی. روزہ سنت ہے پیغمبر کی. اور پھر دودھ بھی پتہ ہے کیسے سنت ہے. یہ بیٹا بات بس مکمل کر لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. دودھ بھی کیسے سنت ہے. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دودھ نہ پیو, اس میں یوں ہے. بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنے لحاظ سے, کیونکہ ہم دودھ سنت کے حساب سے نہیں پیتے. ہمارے نبی نے جو دودھ پیا ہے وہ شدید بھوک میں کھانے کی جگہ پیا ہے. نہیں یہی بات, تبھی نبی نے فرمایا کوئی خوراک ایسی نہیں ہے جو کھانا اور پینا دونوں ضرورتوں پورا کرے سوائے دودھ کے. دودھ ایک ایسی خوراک ہے جو پانی کی جگہ اور کھانے کی جگہ دونوں. ہم جب کھانا کھاتے ہیں پانی الگ سے پیتے ہیں نا, جب پانی پیتے ہیں تو کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کیا ہے, پانی کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور کھانے کی. تو ہمارے نبی نے شدید بھوک پیاس میں دودھ سے پیٹ بھرا ہے, اور بس یہ ہو گیا ٹوٹل کھانا. یہ کیا ہو گیا. جبکہ ہم دودھ, ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے 1 گلاس دودھ پئیں,
تو 2.5-3 پراٹھے کھانے کے بعد ہم کیا پی رہے ہوتے ہیں؟ دودھ. اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں. بچپن میں اماں سے سنا ہوتا ہے, اب بڑے ہو گئے, رات کو پہلے مرغے کھانے پھوڑ پھاڑ کے 1 کپ دودھ پی کے سو رہے ہیں. تو بھائی ایسا سو گے نا, صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے. تو دودھ جو حدیث میں 2 چیزیں ہیں دودھ میں, شدید بھوک میں, پھر اس کے ساتھ کچھ نہیں, صرف اسی سے پیٹ بھرو, بس وہ ہو گیا, پیاس کی ضرورت بھی پوری اور کھانے کی بھی. اور دوسرا, نبی نے فریش ملک پیا ہے, تازہ کچا, ابال کے نہیں پیا نبی نے. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ دودھ کو بوائل کر کے پیا ہو. ایسا نہ ہو اب آپ کچا پینا شروع کر دیں, کیونکہ یہ جو ہمارے پاس گوالوں سے دودھ آ رہا ہے یہ بہت ٹائم کے بعد پہنچتا ہے. اس میں بھینس کے دودھ کے علاوہ گوالوں کا بھی دودھ ہوتا ہے اس میں, یعنی ان کی بھی اپنی چیزیں, مکھیاں, مینڈک, بہت ساری چیزیں, اس کو تو ابالنا ہی ہے, لیکن ابالنے کے بعد دودھ اپنی نیچرل حالت پہ نہیں رہتا. میں تو دودھ پیتا ہوں, بکریاں پالتا ہوں, گائے پالی ہے میں نے, مجھے تجربہ ہے. پکے ہوئے دودھ میں اور کچے دودھ میں بہت فرق ہے. کچا دودھ فوراً ہضم ہوتا ہے اور ایسیڈیٹی ختم کرتا ہے معدے کی, لذت میں بھی زیادہ ہوتا ہے, وہ قدرت کا کمبینیشن اس میں برقرار رہتا ہے. جب آپ نے بوائل کر لیا, ملائی اوپر آ گئی, اس کا مطلب اس میں کچھ تبدیلی آ گئی. فریج میں رکھ دیا, عجیب بادی پن پیدا ہوتا ہے اس میں. اب یہ بھی نہیں کر سکتے ہم کہ دودھ کو ہم اتنی ٹائم گزرنے کے بعد ابالے نہیں, جب ٹائم گزرے گا تو جرمس آتے ہیں اس میں. تو حل یہی ہے, دودھ نکالا اور فوراً پی لیا, یا تھوڑی دیر کا رکھا ہوا ہو. تو یہی دودھ پینے کا صحیح طریقہ ہے. اس طرح سے پیو گے تو دودھ بہت فائدہ پہنچائے گا. اس کے علاوہ پیو گے تو بچوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن بڑوں کو کوئی فائدہ, جہاں تک میری نالج ہے, نہیں ہوتا. پھر فائدے کے بجائے الٹا وہ گیس دھماکے اور مختلف قسم کی چیزیں